الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور آپ کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف کے فضائل کے بارے میں ہے کہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھا جائے گا، جتنا آپ زیادہ درود پاک پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اتنا ہی آپ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں گے۔ اسی طرح جب شاہ ہرقل نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا وہ ہم میں سے اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ ایسے ہی پیغمبران اعظام علیہ السلام اپنی قوم میں عالی نسب ہوتے ہیں۔ ان نصوص سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ نسب والے تھے۔ یوں تو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا احسان جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ فرمان الہی ہے، لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ آل عمران۔ بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آپ کی بعثت کے وقت انسانیت گمراہی اور جہالت کی انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہی تھی، جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس سے تاریکی سے نکالا اور آپ کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت باعث رحمت تھے۔ فرمان الہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک میں رحمت ہوں جسے لوگوں کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے روشن چراغ قرار دیا، چنانچہ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفر اور شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ کر کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض صفات عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے اور تمہاری منافعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کی آپ کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات ذکر کی ہیں، اور یہ چاروں صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی مظہر ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنس میں بشر ہیں، اور دوسری آیات میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب صرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ اور فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ دوسری یہ کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے ہیں، اور جس کام میں امت پر مشقت محسوس فرماتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان میں بار بار
تخفیف یعنی کم کرنے کی درخواست کی، حتیٰ کہ یہ 5 رہ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگرچہ گنتی میں 5 ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 راتیں باجماعت نماز ادا کی، پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا اور فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے، اور فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ تینوں مثالیں اور ان کے علاوہ اور کئی مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی مشقت برداشت نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین حنیفی ہے جو کہ آسان ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دین آسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کے لیے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا، اور ان کو خوشخبری دینا، دین سے نفرت نہ دلانا، دونوں مل جل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اور تیسری صفت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت اور دینی اخروی منافعت کے خواہش مند رہتے ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو پتنگے اور یہ جانور جو کہ آگ میں کود پڑتے ہیں وہ آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آگ جلانے والا آدمی نے آگ سے پرے ہٹاتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں کود پڑتی ہے۔ اور میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤ، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ اور چوتھی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مشفق اور مہربان ہیں، اور اس ضمن میں متعدد مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یہاں تک ہم صرف 3 احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے لمبا کروں گا، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا ہاں، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے میرے رب انہوں نے بہت ہی لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ ہم دن رات بھی آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہیں تو ہمارے لیے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھا کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود و پاک پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔